السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اولاد عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، صحت اور تندرستی عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہے عزتوں سے مالا مال کر دے، جسے چاہے ذلتوں سے ہم کنار کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ وہ چاہے تو کسی کو تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے، اور چاہے تو کسی کو تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے۔ اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہ چندہ کا روپ، وہ دھرتی سروپ، وہ مثل آفتاب و مہتاب، کہ جس جیسا خوبصورت، جس جیسا خوبصیرت آج تک نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ماں جنم دے سکتی ہے۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ رحمت کونین، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ساری کائنات کے سارے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ کوئی خطے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی اپنے علاقے کے لیے نبی بن کے آیا،
کوئی مخصوص وقت کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی تو مالک کائنات نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ صرف مشرق ہی کے لیے نبی نہیں، مغرب ہی کے لیے نبی نہیں، آپ عرب اور عجم ہی کے لیے نبی نہیں، بلکہ ساری زمین کے لیے، سارے زماں کے لیے اور سارے مکینوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جس پہ بھی لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے اس کے لیے نبی اور رسول کی ذات محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، جو انسانیت کے دائرے میں آتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی نبی کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے، تو صرف آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف انسان ہی نہیں، ساری کائنات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کو رؤوف بنا کے بھیجا، آپ کو رحیم بنا کے بھیجا، آپ کو کریم بنا کے بھیجا۔ صرف انسان ہی نہیں، ہر مخلوق کے لیے اگر نبی اور رسول کی کوئی ذات اب ہے تو صرف تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس بات کو آپ ذرا اس انداز میں دیکھیں کہ ساری کائنات کے سارے انسانوں کے نبی، ساری کائنات کی ساری مخلوقات کے نبی، اور پھر نبوت عطا کرنے کے بعد، رسالت عطا کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آپ کے لیے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور کس دین کو مکمل کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو مکمل کیا جو اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، جو اللہ کے ہاں دین ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی دین کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آپ پر آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، اور آپ کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا، آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا۔ اور پھر اس دین کی تکمیل ہوئی، اس شریعت کی تکمیل ہوئی، انبیاء کی تکمیل ہوئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوئی۔ اب ذرا اس سے پہلے دیکھیں، عالم ارواح میں جب مالک کائنات نے وعدہ لیا، اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں، اس کانفرنس میں کون شریک ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس عالم ارواح کے اندر تفسیر کی کتابوں کو اٹھاؤ، تاریخ کی کتابوں کو اٹھاؤ،
قرآن کو اٹھاؤ، حدیث کو اٹھاؤ، علم الادیان کو اٹھاؤ، اس تفسیر کی، ان حدیث کی، ان تاریخ کی کتابوں کے اندر، اس کانفرنس کے اندر جو شرکاء تھے وہ نبی تھے، جو اس کانفرنس میں شریک تھا وہ نبی تھا۔ عالم ارواح کی اس کانفرنس کے اندر جو شریک نہیں وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کانفرنس کے اندر آدم علیہ السلام، اس کانفرنس کے اندر نوح علیہ السلام، اس کانفرنس کے اندر شیس علیہ السلام، اس کانفرنس کے اندر عالم ارواح میں جناب النوس علیہ السلام، عالم ارواح کی اس کانفرنس کے اندر زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، 1,40,000 انبیاء اس کانفرنس کے اندر نظر آتے ہیں، اس کانفرنس کے اندر موجود ہے۔ جو اس کانفرنس کے اندر موجود تھا وہ نبی، اس کے سر پہ نبوت کا تاج، اس کے سر پہ رسالت کا تاج، لیکن جو اس کانفرنس کے اندر موجود نہیں، میرا عقیدہ، میرے مسلک کا اعلان، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ لعین تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو امامت کروائی۔ آپ امام ہیں، 1,40,000 انبیاء صفے باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جو اس صف کے اندر موجود ہے وہ نبی ہے، جو اس صف کے اندر موجود نہیں وہ نبی نہیں، وہ دجال ہے۔ جو اس صف کے اندر مسجد اقصی میں معراج کی رات موجود نہیں وہ کذاب ہے، وہ نبی نہیں، وہ رسول نہیں۔ ہم رسول اور نبی اس کو مانتے ہیں جس نے معراج کی رات ہمارے آقا کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اب ذرا غور کرنا، یہ اللہ کا قرآن، یہ قرآن پاک کی آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتے ہیں آؤ ام ایمن کے گھر چلیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب سے امام کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہم ان کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پہنچے۔ حضرت ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا، اس دنیا سے بہتر اللہ نے ان کو مقام اور جگہ عطا کر دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ام ایمن جواب دیتی ہے، کہتی ہے ابو بکر رونا اس بات کا نہیں، رونا اس بات کا ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب جبریل نہیں اترتے۔ رونا اس بات کا ہے اب قرآن اترنا بند ہو گیا ہے، روتی اس لیے ہوں کہ اب آسمان سے وحی نہیں اترتی، یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اور ابو داؤد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جو قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ کی صفت کیا ہے، آپ کی خوبی کیا ہے، آپ کے اوصاف کیا ہے؟ رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا اور آخری بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا اور آخری بنا کے بھیجا۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا کوئی اور نہ آتا، خطاب کا بیٹا عمر آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ نہیں آئے، جب ان پہ وحی نہیں اتری، جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ، نبوت کا اعلان نہیں کیا،
کوئی اور کون ہوتا ہے یہ اعلان کرنے والا؟ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، لوگو میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام کائنات، رحمت کائنات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کی زبان سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہر کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعوے دار ہوگا، اور وہ 30 ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ کذاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کی۔ مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبی ہونے کا، اور بر صغیر کے اندر غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ دونوں کے اندر فرق ہے، دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب خود نبی بنا، اس کے اندر کے شیطان نے اس کو ورگلایا، شیطان کے ورگلانے پر مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور بر صغیر کے غلام احمد قادیانی نے انگریز کے کہنے پہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ دونوں کے جھوٹے ہونے کے اندر، دونوں کے کذب میں اور دونوں کے اس دعوے کے اندر یہ فرق ہے۔ اس نے شیطان کے کہنے پر اپنے آپ اس نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا، مسیلمہ کذاب نے کسی کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مسیلمہ کذاب نے کسی کا ایجنٹ بن کے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، غلام احمد قادیانی نے انگریز کا ایجنٹ بن کے انگریز کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے، انگریز کی سازش کو پورا کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس فرق کو سمجھے۔ اور پھر یہ انگریز نے اس کو تیار کیوں کیا؟ اس غلام احمد قادیانی کو، جس کی شکل بھی بد شکل تھی، وہ بدصورت تھی۔ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، اور نبی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ دجال، یہ کذاب، یہ لعین، یہ ملعون جو بدصورت بھی تھا، بد عقل بھی تھا، بد دیانت بھی تھا، خائن بھی تھا، شرابی بھی تھا، افیمچی بھی تھا، دنیا کا کون سا عیب ہے جو اس کے اندر نہیں تھا؟ ہر عیب اس کے اندر موجود۔ اس سے انگریز نے یہ اعلان کیوں کروایا؟ کسی پڑھے لکھے سے کرواتا، کسی خوبصورت سے کرواتا؟ اس لیے اس نے دو فائدے لیے انگریز نے غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کروا کے۔ دو مقصد پورا کرنا چاہتا تھا۔ ایک اس کا اپنا مقصد کہ انگریز کے ایجنڈے کو فروغ ملے اور جہاد کو حرام قرار دے دیا جائے، جہاد کو روک دیا جائے، جہاد کے خلاف فتویٰ دیا جائے۔ ایک اس انگریز کا یہ ایجنڈا تھا، اور دوسرا اس شکل کے انسان کو، اس عقل کے انسان کو، اس کردار کے انسان کو نبوت کے منصب پہ بٹھانے کی جو اس نے جھوٹی کوشش کی، اس کا مقصد یہ تھا استغفر اللہ معاذ اللہ، نبوت کے منصب کی تذلیل کرنا، دنیا کو بتایا جائے کہ معاذ اللہ نبی ایسا ہوتا ہے۔ یہ چاہتا تھا انگریز، یہ چاہتا تھا۔ اور پھر آج ساری دنیا غلام احمد قادیانی پہ لعنت بھیج رہی ہے، اس لیے بھیج رہی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ پر لعنت کی تھی۔ سب سے پہلے غلام احمد قادیانی پہ کسی اور نے لعنت نہیں کی، کسی اہل حدیث نے اس پر لعنت نہیں کی،
بریلوی نے نہیں کی، دیوبندی نے نہیں کی، شیعہ نے نہیں کی، سب سے پہلے غلام احمد قادیانی پر لعنت اس نے خود کی۔ جب اس کی حرکتیں بے نقاب ہونا شروع ہوئیں، الٹی سیدھی باتیں اس نے شروع کر دیں، 1878 میں لوگوں نے کہا کہ یہ نبوت کے دعوے کی طرف جا رہا ہے، تو اس نے اپنی کتاب نشان آسمانی کے اندر لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ان کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، نشان آسمانی کتاب کے اندر غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ وہ لعنتی ہے۔ اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا۔ ایک شخص یہ بات کہنے لگا، مجھ سے یہ بات کہنے لگا کہ جی یہ جو قادیانی، یہ مرزائی، یاد رکھے جب مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کی نبوت کی بات نہیں کرتے، پہلے اس کو ولی اللہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کو مجدد بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر اس کو مسیح موعود بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر اس کو امام مہدی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جب یہاں تک کسی کا عقیدہ آ جائے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ آج تک کوئی قادیانی، کوئی ان کا مبلغ، کوئی تبلیغ کرنے والا، کوئی لٹریچر جب بھی کسی مسلمان کو دے گا تو سب سے پہلے اس کے ولی ہونے کا، پھر جب اس پر کوئی آئے گا پھر اس کے مجدد ہونے کا، پھر اس کے امام مہدی ہونے کا، پھر اس کے مسیح موعود ہونے کا۔ یہ طریقہ واردات ہے، ان کے طریقوں کو سمجھو، غلام احمد قادیانی کی ذریت کو سمجھو، اس کے عقائد کو سمجھو، اس کے طریقہ واردات کو سمجھو کہ وہ قابو مسلمانوں کو کس طرح کرتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں کس طرح وہ نقب لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہنے لگا وہ مجدد ہے، وہ تو نبی نہیں، وہ مجدد ہے۔ پہلی بات اس نے کی، میں نے کہا لعنتی شخص مجدد نہیں ہو سکتا، اس نے خود اپنے اوپر لعنتی کی، آج ساری دنیا اس پہ لعنت بھیج رہی ہے، اور جو ملعون ہو وہ کیسے مجدد ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، ذرا دیکھیں 1839 کو مرزا پیدا ہوا قادیاں میں، 1839 کو اس کی پیدائش ہوئی، 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی، انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ 1857 میں شروع ہوئی، اور اس جنگ کے اندر الحمدللہ ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی۔ اس جنگ کے اندر ہمارے کل علماء نے شہادتیں پیش کی، پٹنہ کے علماء نے، دہلی کے علماء نے، اور سارے ہندوستان سے اتنی قربانیاں۔ مورخ لکھتا ہے صرف بنگال کے اندر 1 لاکھ اہل حدیثوں کو پھانسی کے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، صرف بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیثوں کو پھانسی دی گئی۔ انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ خیبر سے لے کر دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی لاش نہیں لٹک رہی ہوتی تھی۔ روزانہ 80 علماء کو بوری میں بند کر کے دریائے راوی کے اندر پھینک دیا جاتا۔ ایک دن انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ میں دہلی میں اپنے خیمے کے اندر موجود تھا، مجھے کسی چیز کے جلنے کی بو آئی، میں اٹھ کے باہر آیا، میں نے کیا دیکھا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ 40 علماء کو برہنہ کر کے لٹایا گیا، ان کی چربی نے پگھل پگھل کے آگ کو بجھا دیا، لیکن ان کے جذبہ حریت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی میں الحمدللہ اہل حدیث علماء نے کردار ادا کیا۔ اب انگریز یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فتویٰ مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے کہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو ختم کیا جا سکے، مسلمانوں کے جذبہ شہادت کو ختم کیا جا سکے، مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی روح کو ختم کرنے کے لیے، شہادت کی روح کو مٹانے کے لیے اس سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کروایا۔ اور پھر اس نے پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا، اپنے آپ کو پھر اس نے ناقص نبی کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہا، پھر اس کے بعد جا کر یہ اپنے آپ کو مکمل نبی کا دعویدار بنتا ہے۔ یہ بدبخت انسان
1839 میں پیدا ہوا اور اس کے بعد سیالکوٹ کی کچہریوں میں 15 روپے مہینے پہ منشی کی نوکری کیا کرتا تھا. منشی کی نوکری. جو نبی ہوتا ہے وہ کسی کا نوکر نہیں ہوتا. جو نبی ہوتا ہے وہ کسی سکول میں نہیں پڑھتا. جو نبی ہوتا ہے وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا. جو نبی ہوتا ہے وہ کتابیں نہیں لکھتا. نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتاب اترتی ہے, کتاب نہیں لکھتا. کتاب لکھنے والا نبی نہیں ہوتا. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کتاب اترے. اور پھر اس نے منشی گیری سے, ایجنٹوں سے انگریز کی ایجنٹی شروع کر دی. اور اس انگریز کی ایجنٹی کے بعد خود اس نے کہا کہ ملکہ برطانیہ میری تلوار ہے اور انگریز حکومت میری ڈھال ہے. انگریز کا ایجنٹ بن کے. اور اگر انگریز کی حکومت نہ ہوتی, یاد رکھو اس وقت بھی مسلمان اس کو زندہ نہ چھوڑتے. جو اس کے عقائد تھے, جو اس کے نظریات تھے, آپ ذرا غور کریں اس کے عقائد پر, اس کے نظریات پر, کہ کون ہے جو اس کی گستاخی سے بچا ہو. اللہ کی توہین اس نے کی, انبیاء کی توہین اس نے کی. یہ بات یاد رکھے, صرف ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر نہیں. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, علل اعلان کہتا ہوں. قائد پنجاب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب کی مسند پہ کھڑا ہو کے پورے دعوے کے ساتھ اور جرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر غلام احمد قادیانی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تب بھی کافر تھا. یہ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا, بات کھل گئی. اگر غلام احمد قادیانی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا وہ پھر بھی کافر تھا, اس لیے کہ اس کے عقائد کفریہ تھے, اس کے نظریات کفریہ تھے, اس کی زبان کفریہ تھی, اس کی سوچ کفریہ تھی, اس کی فکر کفریہ تھی. وہ شخص جو اپنا قصیدہ پڑھاتا ہے اپنے سامنے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر آئے ہیں, اپنی شان میں محمد دیکھ رہے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. استغفر اللہ معاذ اللہ. جس شخص کا یہ عقیدہ, یہ سوچ ہو, یہ نظریہ ہو, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, وہ یہ بات کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لاکھ معجزے ملے, 3 لاکھ معجزے. اور کہتا ہے مجھ غلام احمد قادیانی کو اکیلے کو 10 لاکھ معجزے اللہ نے عطا کیے. اپنے آپ کو انبیاء سے بڑھ کے بتانے والا, اپنی شان کو, اپنے مقام اور مرتبے کو انبیاء کرام سے افضل سمجھنے والا. اور خود کہتا اپنی کتاب کے اندر استغفر اللہ معاذ اللہ, کہتا ہے میں آدم سے افضل ہوں, میں نوح سے افضل ہوں, میں ابراہیم سے افضل ہوں, میں یوسف سے افضل ہوں, میں عیسیٰ سے افضل ہوں. مجھے آپ بتائیے, آپ فیصلہ کیجئے. کوئی شخص جو نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرے, یہ عقیدہ رکھے کہ میں انبیاء سے افضل ہوں اور نام لے کر کے کہے میں فلاں فلاں نبی سے افضل ہوں, فلاں رسول سے افضل ہوں, کیا وہ کافر نہیں ہے؟ وہ بدترین کافر ہے, وہ غلیظ ترین کافر ہے, وہ ملعون ترین کافر ہے. اور ان کے کفر کو ایسے ہی علماء نے بے نقاب نہیں کیا. صرف یہ وجہ نہیں تھی, یاد رکھیں, قادیانیوں کو, مرزائیوں کو, غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دینے کی وجہ ختم نبوت کا انکار تھی, لیکن صرف ایک وجہ نہیں تھی کہ اس ایک وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے تھا. ایک وجہ سے, اس وجہ سے بھی وہ کافر ہیں. لیکن جو دوسری اس نے گستاخیاں کی, اللہ کی گستاخیاں کی, انبیاء کی گستاخیاں کی, صحابہ کی گستاخیاں کی, ائمہ اہل بیت کی گستاخیاں کی, اس وجہ سے یہ بدترین کافر ہے. اس کے کافر تو ہندو بھی ہے, کافر تو مجوسی بھی ہے, کافر تو غیر مسلم بھی ہے, لیکن اس کے کافر ہونے میں, قادیانیوں کے کافر ہونے میں
اور دوسرے لوگوں کے ان کے کافر ہونے میں، دونوں کے کفر میں فرق ہے. فرق یہ ہے وہ کافر ہے، قادیانی اس کائنات کے دنیا کے بدترین کافر ہے. اس کی وجوہات دیکھیں. اور پھر اس نے خود ہرزہ رسائی کی. آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہو، کسی قادیانی سے بات کریں، یہ آج بڑے پھر رہے ہیں، حکومتی سرپرستی کے اندر نکلے ہوئے ہیں، اپنے بلوں سے باہر آ گئے اور استغفر اللہ معاذ اللہ سادہ لوگ مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لالچ دے کے، خوف دلا کے، امید دلا کے ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو، جب تک انشاءاللہ اہل حدیث زندہ ہے، اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ایک کارکن زندہ ہے، انشاءاللہ قادیانیوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ان کے راستے کے اندر سچے سکندری بن کے کھڑے ہوں گے، ہر سازش کا مقابلہ ڈٹ کے کریں گے، ہر فورم پر، ہر جگہ انشاءاللہ قادیانیت کے دجل کو، کفر کو، غلاظت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں گے. اتنے عقائد. استغفر اللہ معاذ اللہ. کہتا ہے کشفی حالت میں نے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا سر اپنی ران پہ رکھا اور میں ان میں سے ہو گیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بکواس کرے، در سبین کتاب کے اندر یہ بات کرنے والا، یہ غلاظت بکنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، جلوس نکل رہے ہیں، حضرت حسین کی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہیں. اور یہ اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کی فکر دیکھیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے، لوگو تم کس حسین کی بات کرتے ہو؟ میں اپنے دامن کو جھاڑوں تو 100 حسین گرتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ غلام محمد قادیانی کی بکواس ہے. اور اس سے بھی آگے اس کا کفر، اس کا دجل، اس کی غلاظت، اس کی خباثت دنیا کے سامنے آنی چاہیے. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے قادیانی کافر کیوں ہے، کیوں کافر ہے قادیانی. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے ختم نبوت کے عنوان پہ حافظ یونس آزاد صاحب نے جمعہ کیوں رکھا. یہ اس کا عقیدہ. کتاب حقیقت الوحی، اس کتاب کے اندر اپنا دجل بیان کرتا ہے. کہتا ہے میرے رب نے مجھے کہا انت منی بمنزلتی اولادی، غلام احمد میرے لیے تو میری اولاد کی طرح ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے. یہ اس کی سوچ، اس کے نظریات اور اس کی فکر بتا رہا ہوں. اب ذرا آپ فیصلہ، دنیا فیصلہ. کہتے ہیں جی ان کو حقوق دو، ہمیں حقوق نہیں ملتے، تم اپنے آپ کو اقلیت تو تسلیم کرو. یہ نہیں پتا آج تک کہ قادیانی کس چیز کے حقوق مانگ رہے ہیں. اقلیت ہونے کے حقوق مانگ رہے ہیں یا اکثریت ہونے کے حقوق مانگ رہے ہیں؟ یہ وہ ملک پاکستان ہے جس پاکستان میں اقلیتوں کو سارے حقوق حاصل ہیں اور اکثریتوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں. اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ اقلیتوں کو حقوق نہیں ملتے، یاد رکھو وہ ملک کا غدار ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کی سازشوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی کرے، پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہے، حقوق ہی اقلیتوں کو مل رہے ہیں. اکثریتوں کا تو پاکستان کے اندر استحصال ہو رہا ہے. اکثریت کا استحصال ہے پاکستان کے اندر. اکثریت کی مساجد بننے پہ پابندی، پاکستان کے اندر مسلمانوں کی نئی مسجدوں پہ پابندی، مدارس پہ پابندی، قرآن کی تعلیم پہ پابندی، حدیث کی تعلیم پہ پابندی. ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے
ایمبیسی لینا پڑتا ہے، شراب خانہ کھولنے کے لیے ایمبیسی کی ضرورت نہیں، جوا خانہ چلانے کے لیے ایمبیسی کی ضرورت نہیں، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ایمبیسی کی ضرورت ہے۔ کیا یہ پاکستان کے اندر اکثریت کا استحصال نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں اقلیتوں کی حفاظتیں، اقلیتوں کی باتیں، جو شخص یہ بات کہے کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، سمجھ لو وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ بات کہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، وہ ریاست کا غدار ہے، وہ ملک پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر اگلی بات کہتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ ہوا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا فخر ہے، اور آج ہم اپنے اکابر، ہمارے اسلاف، ہماری تاریخ، ہم ان کو پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اس قادیانی کی غلاظت کو سب سے پہلے جس نے بے نقاب کیا، سب سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ اہل حدیثوں کے سرخیل ہمارے امام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ سب سے پہلا فتویٰ اہل حدیثوں نے دیا، اور پھر اس کی تائید سید نذیر حسین محدث دہلوی نے کی۔ صرف ان کی شیخ الکل کی تصدیق ہی نہیں، بلکہ اس فتوے پر اس دور کے اندر جب ڈاک کا نظام بھی نہیں تھا، اس دور کے اندر جب سواریوں کا نظام بھی نہیں تھا، اس دور میں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اس فتوے پر 200 علماء کے دستخط کروائے۔ گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر جا کر 200 علماء سے ملے اور اس سے انہوں نے دستخط کروائے۔ سب سے پہلا مباہلے کا چیلنج اگر کسی نے غلام محمد قادیانیوں کو دیا تو الحمدللہ اہل حدیثوں کے فرزند مولانا ثناء اللہ امر تصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ سب سے پہلا مناظرہ اگر غلام محمد قادیانی کے ساتھ کسی نے کیا، الحمدللہ اہل حدیثوں کے شیخ الحدیث مولانا بشیر صاحب سوانی نے کیا۔ اور سب سے پہلے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے اگر کسی نے تحریری طور پر مطالبہ کیا، مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کے تحریری طور پر ان کو کافر قرار دینے کا، اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ اور مرزا کی تکذیب پر سب سے پہلے جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ کے دادا، انہوں نے 17 کتابیں سب سے پہلے مرزا قادیانی کی تکذیب میں لکھی۔ اور پھر عربی زبان کے اندر عربوں کو بتانے کے لیے، مرزا کے دجل کو عرب کے اندر بے نقاب کرنے کے لیے، قادیانیت کے کفر سے پردہ ہٹانے کے لیے عربی زبان کے اندر سب سے پہلے اگر کسی نے کتاب لکھی، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ کے نام سے کتاب لکھی۔ سب سے پہلے باقاعدہ مباہلہ اگر غلام محمد قادیانی کے ساتھ کسی سے ہوا، مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے مباہلہ کرنے والے بھی ہم ہیں، سب سے پہلے مناظرہ کرنے والے بھی ہم ہیں، سب سے پہلے اس پر کفر کا فتویٰ لگانے والے بھی ہم ہیں، سب سے پہلے تحریری طور پر اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور پھر یاد رکھے، فاتح قادیاں کا لقب اگر کسی کے پاس ہے تو الحمدللہ مسلک اہل حدیث کا فخر، مسلک اہل حدیث کا سرمایہ حضرت مولانا ثناء اللہ امر تصری رحمت اللہ علیہ کی ذات، ان کی شخصیت وہ ذات اور شخصیت ہے جن کے پاس فاتح قادیاں کا لقب ہے۔ فاتح قادیاں اگر کہا جاتا ہے تو مولانا ثناء اللہ امر تصری رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ 1953 میں پاکستان کے اندر تحریک چلی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے، اس کے اندر بریلوی بھی شامل، دیوبندی بھی شامل، اور سارے اس کے ایک مجلس عمل کے نام سے تنظیم بنی۔ اس مجلس عمل کے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس تحریک کو چلانے والے، اس موومنٹ کو لانچ کرنے والے جو مجلس عمل بنی، اس کے ناظم اعلیٰ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور پھر اس تحریک کے اندر ہمارے
مولانا یوسف کلکتوی نے حصہ لیا, مولانا معین الدین لکھوی نے حصہ لیا, مولانا عبد القادر روپڑی نے حصہ لیا, مولانا عبد الرحیم اشرف نے حصہ لیا, مولانا محمد حسین شیخو پوری نے حصہ لیا. کتنے علماء تھے. میں صرف ایک گاؤں کی بات کرتا ہوں, مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے امیر مولانا عبد الرشید حجازی حافظہ اللہ کا گاؤں فیصل آباد ستیانے کے قریب چھتی چک, اس چھتی چک ایک گاؤں سے 100 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. 1953 کی تحریک کے اندر جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی یہ تحریک چلی, صرف ایک گاؤں سے ہمارے 100 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور یہ فیصلہ ایسے نہیں ہوا, میڈیا پہ پراپیگنڈا, سوشل میڈیا پہ پراپیگنڈا, دنیا کے سامنے جا کے پراپیگنڈا کرتے ہیں. یہ 1974 کی بات ہے. 6 جون 1974 کو پارلیمنٹ کے اندر ایک پرائیویٹ بل پیش ہوا. ذرا غور کرنا اس بات پر, پرائیویٹ بل پیش ہوا 6 جون 1974 کو, اور 2 ماہ اس پر مسلسل بحث ہوئی. 28 اس کے نشستیں ہوئیں, اس اجلاس کی 28 نشستیں ہوئیں, اور 91 اس اجلاس کے سیشن ہوئے. 91 سیشن, 28 نشستیں, 2 مہینے مسلسل یہ اجلاس چلا. اور صرف یہی نہیں کہ اس کے اندر ہمارے علماء نے دلائل دیے. مرزائی, قادیانی, لاہوری ممبر پارلیمنٹ نہ ہونے کے باوجود ان کو پارلیمنٹ میں آ کے بولنے کا پورا موقع دیا گیا. ناصر الدین ناصر محمود جو غلام احمد قادیانی کا پاکستان کے اندر خلیفہ تھا, اس نے مسلسل 11 دن بحث کی. 11 دن پارلیمنٹ کے اندر ناصر محمود بولا, سوالات کے جواب دیے, اور لاہوری گروپ کا سربراہ اس نے 17 گھنٹے پارلیمنٹ کے اندر دلائل دیے اور سوالوں کے جواب دیے. 5 اور 6 ستمبر کو یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے اس بحث کو سمیٹا. 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے خطاب کیا, اور اس خطاب کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. میں ذرا یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں, ذرا غور کرنا. 1973 کا آئین متفق کا آئین ہے. 1973 کے آئین کو متفق کا آئین کہا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیں جب یہ آئین پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا, ایک شخص نے اس آئین کے ساتھ اختلاف کیا تھا. ایک شخص کے اختلاف کے باوجود اس کو متفقہ کہا گیا. لیکن 1974 کو جب پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, رب کبریا کی قسم کسی ایک شخص نے بھی اس بل سے اتنا اتفاقی نہیں کی, مخالفت نہیں کی. سارے کے ساری پارلیمنٹ نے, سارے سینٹ نے, ساری قومی اسمبلی نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اور متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. 1974 میں ایک شخص نے بھی مخالفت نہیں کی. الزام صرف مولویوں کو دے, جی مولوی پراپیگنڈا کرتے ہیں, ان مولویوں کو کام اور کوئی نہیں ہے, یہ مولوی فتنہ بازی کرتے ہیں, مولوی فرقہ واریت, مولوی انتہا پسندی. یاد رکھو کوئی فرقہ واریت انتہا پسندی نہیں ہے, کوئی فرقہ وارانہ انتہا پسندی. اگر انتہا پسندی ہے تو سیاسی انتہا پسندی ہے, سیاسی انتہا پسندی. کھول کے دیکھو تقریریں, پی ٹی آئی کی تقریریں نکالو, مسلم لیگ کی تقریریں نکالو, پیپلز پارٹی کی, تمہیں پتہ چلے گا انتہا پسندی کس کو کہتے ہیں. یہ تو مولوی درسی محبت کا دیتے ہیں, یہ تو بیان اخوت کا کرتے ہیں. بین المسالک ہم مانگی, بین المذاہب ہم مانگی, جتنی آج اس دور کے اندر ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. میں نے ایک جگہ پر کہا گجرانوالہ میں نے کہا میں علماء کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہوں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ ایک گاڑی میں آئے ہیں. اگر انتہا پسندی کا موازنہ کرنا ہے, مجھے ایک گاڑی میں نون لیگ اور پی ٹی آئی والے لاہور سے گجرانوالے تک سفر کر کے دکھاؤ. ایک گاڑی کے اندر پتہ چل جائے گا انتہا پسندی کہاں ہے. انتہا پسندی سیاستدانوں کے اندر ہے, سیاسی جماعتوں کے اندر ہے. آج جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ مذہبی جماعتیں نہیں کر رہی. آج جو سندھو دیش کا نعرہ لگ رہا ہے وہ مذہبی جماعتیں نہیں کر رہی. آج جو چترال اور گلگت بلتستان کے اندر ہو رہا ہے وہ مذہبی جماعتیں نہیں کر رہی. یاد رکھو یہ مذہبی جماعتیں کل بھی پاکستان کی خیر خواہ تھیں, آج بھی پاکستان کی خیر خواہ ہیں. خدا نخواستہ, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ کل ملک پہ برا وقت آیا تو بمبوں کے سامنے لیٹنے والے یہ مذہبی لوگ ہوں گے, یہ مساجد میں بیٹھنے والے
والے، یہ مدارس میں پڑھنے والے، یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، یہ وہ ہوں گے جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے، بموں کا مقابلہ کریں گے، گولیوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ لبرل مافیا، یہ سیکولر مافیا، یہ لنڈے سے پینٹیں خرید کے پہننے والے، یہ موم بتی انٹی مافیا بھاگ جائیں گی۔ یہ ملک کے لیے نہ کل لڑے تھے نہ آج لڑے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کا دفاع ہم نے کل بھی کیا تھا، آج بھی کریں گے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے کریں گے۔ مجھے بتاؤ یہ لبرل مافیا، یہ سیکولر مافیا، یہ لنڈے کا مافیا، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ امریکہ میں، برطانیہ میں، ان کی نیشنلٹیاں، ان کے گھر۔ کوئی مولوی، کوئی عالم دین بتاؤ، کسی مسلک کا شیخ الحدیث بتاؤ جس کی قبر امریکہ کے اندر ہو، آسٹریلیا کے اندر ہو، سوئٹزرلینڈ کے اندر ہو، کوئی ایک بتاؤ۔ میں چیلنج کرتا ہوں میری جماعت کے پنجاب کے ناظم اعلیٰ، میری جماعت کے پنجاب کے قائد حضرت حافظ یونس آزاد حافظہ اللہ کا کوئی ایک بینک اکاؤنٹ مجھے برطانیہ میں دکھاؤ، کوئی ان کی نیشنلٹی کسی دوسرے ملک کی دکھاؤ۔ ہمارا جینا پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی پاکستان کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ ذرا آخری بات کرنے لگا ہوں، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو، بتائیں وہ کس مدرسے کا فارغ تھا؟ اپوزیشن لیڈر ولی خان اپوزیشن لیڈر ANP کا سربراہ، وہ اپوزیشن لیڈر تھا، بتاؤ وہ کس مدرسے کا فارغ تھا؟ یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل آف پاکستان، بتاؤ کس مدرسے کا فارغ تھا؟ وزیر اعظم بھی سیکولر، اپوزیشن لیڈر بھی سیکولر، اٹارنی جنرل بھی سیکولر، سب نے مل کر متفقہ طور پر قرار دیا قادیانی کافر ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک کافر رہیں گے۔ جس نے جرأت کی اس آئین کو تبدیل کرنے کی، اس کے حرف کو تبدیل کرنے کی، اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی، انشاءاللہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اس قانون پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تحفظ ناموس رسالت ہمارا مشن ہے، تحفظ ناموس صحابہ ہمارا مشن ہے، تحفظ ختم نبوت ہمارا مشن ہے۔ آئیے اس مشن کے لیے دست و بازو بن جائیے، حافظ محمد یونس آزاد کے اس مشن کے لیے دست و بازو بن جائیے علامہ پروفیسر ساجد میر کے۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، مت سمجھے کوئی حکومت سیاستدانوں کی ہو تب بھی یہ کافر ہیں، حکومت مسلم لیگ کی ہو تب بھی یہ کافر ہیں، حکومت پیپلز پارٹی کی آئے تب بھی یہ کافر ہیں، حکومت PTI کی چلے تب بھی یہ کافر ہیں، اور کل کو اگر فوج کا اقتدار آ جائے، فوجی حکمران آ جائے، پھر بھی قادیانی دنیا کائنات کے بدترین کافر رہیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، پاکستان کے آئین کو وہ مولوی محمد انکار کرے، اس کے خلاف لشکر کشی کرتے ہو، کرنی چاہیے۔ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے سے بیت اللہ محسود انکار کرے، اس کے خلاف لشکر کشی کرتے ہو، کرنی چاہیے۔ جو پاکستان کے آئین کو نہ مانے تم اس کو گرفتار بھی کرتے ہو، اس کے خلاف فوج کشی بھی کرتے ہو، لشکر کشی بھی کرتے ہو۔ لیکن غلام محمد قادیانی کے ماننے والے، یہ قادیانی، یہ مرزائی جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، برملا طور پر یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا؟ اور پھر ہم یہ بات کہتے ہیں ختم نبوت کا تحفظ انشاءاللہ کریں گے۔ اگر ختم نبوت کے غداروں کو، منکروں کو قاضی سزا نہیں دیں گے، پھر غازی سزا دیں گے۔ اگر قاضیوں کے قلم رک گئے، پھر غازیوں کی تلواریں چلیں گی۔ میں اپنے وطن کے استحکام کے لیے، وطن کی سالمیت کے لیے یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، قادیانی صرف اسلام کے غدار نہیں، ختم نبوت کے غدار نہیں،
بلکہ قادیانی آئین پاکستان کے غدار ہیں، قادیانی ملک پاکستان کے غدار ہیں، قادیانی ریاست پاکستان کے غدار ہیں۔ آج پاکستان کے اندر جتنی سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، جو کتاب کا ورق الٹو گے ہر کے اندر قادیانی نکلے گا۔ وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، میں اپنے قائد کی اجازت سے یہ بات کہوں گا، وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ مٹی، یہ گیہوں تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، وطن اس کے بدلے تو خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، فصیلوں کی بنیاد تو مجھ پہ اٹھا لے، وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔